مسلمان محترم برادران، قرآن ایک فریاد کرتا ہے ہم سے. وہ فریاد کسی نئی الفاظ میں لکھی ہے. تاؤں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تاؤں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. ایک عام فہم یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور دوسرے لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ جب ہم سمجھ کے نہ پڑھیں. تو ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن کے 3 حقوق ہیں. نمبر 1 قرآن کو پڑھا جائے، دوسرا قرآن کو سمجھا جائے، اور تیسرا قرآن کے مطابق عمل کیا جائے. اگر قرآن کو بغیر سمجھے کوئی فائدہ نہ ہو، بالفرض سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. تو یہ کم بڑی سعادت ہے کہ جو اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ ہمیں اللہ ہماری زبانوں سے جاری کروا رہے ہیں، حالانکہ ہماری حرکتیں اور ہماری کرتوت ہم سب کو پتہ ہیں. تو پہلا قرآن کا جو لفظ ہے، قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ ہے الف لام میم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ اعلم بمرادی، اس کے معنی تو اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کیا ہے. یعنی لیکن الف لام میم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جس نے الف لام میم ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ہیں تو الف کے بدلے 10 نیکی، لام کے بدلے 10 نیکی، میم کے بدلے 10 نیکی، تو 30 نیکیاں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. اب اگر کوئی الف لکھے تو الف لام فا یا الف لام فے، تو یہ 3 حرف ہو گئے، تو 30 نیکیاں ہوئی الف کے پڑھنے میں. لام میں لام الف میم، لام کے پڑھنے میں 30 نیکیاں، اور میم یا میم کے پڑھنے میں 30 نیکیاں، تو الف لام میم پڑھنے میں 90 نیکیاں ملی ہیں. اور ایک نیکی کی تعریف یہ ہے کہ ایک نیکی اس دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے. یعنی کوئی ایک نیکی لے کے آئے اور اس کے قیامت کے دن ایک شخص چیخ کے یہ کہے گا کہ مجھے کوئی ایک نیکی دے دو تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میری ایک نیکی کی کمی ہے جنت میں جانے کے لیے. ایک شخص کے پاس ایک نیکی ہوگی، اس کے پاس گناہوں کا انبار ہوگا. وہ شخص یہ کہے گا کہ مجھے تو ویسے بھی جہنم میں جانا ہے، میرے پاس ایک نیکی ہے، میں اس ایک نیکی کا کیا کروں. اور وہ شخص یہ کہہ رہا ہوگا جس کو ایک نیکی چاہیے ہوگی کہ مجھ سے کچھ بھی لے لو، مجھے ایک نیکی دے دو بس، تاکہ آج میری جان بخشی ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں. تو وہ جو شخص ہوگا جو ایک نیکی دے رہا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، لہٰذا وہ ایک نیکی دے دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ غیور ہیں، غیرت والے ہیں. اللہ بلائیں گے اس شخص کو اور اس سے پوچھیں گے، یا فرشتوں سے کہیں گے کہ اس سے پوچھو کہ اس نے ایک نیکی کیوں دے دی. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس تھی ہی ایک نیکی،
میں کیا کرتا اس لیے اس کا بھلا ہو جائے میں نے اپنی وہ نیکی اس کو دے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو مجھ سے زیادہ رحیم ہے، میں رحیم ہوں، لہٰذا میں تجھے اس بدلے میں تیری بھی مغفرت فرماتا ہوں، تجھے بھی جنت میں بھیجتا ہوں کہ تو نے صلہ رحمی کی. تو میرے دوستو، قرآن حکیم کے ایک ایک حرف کے پڑھنے میں چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن حقوق تین ہیں کہ پڑھا جائے، سمجھا جائے اور عمل کیا جائے. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، ہم بھی جب بحث مباحثہ ہوتا ہے اور کوئی ہماری بات نہیں مان رہا ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھو. قرآن کو آج ہم نے کس چیز کی کتاب بنا لیا؟ قرآن کو ہم نے بنایا ہے کہ ہمارے کوئی رشتہ دنیا سے چلا جائے تو ہم اس کی مغفرت کے لیے پھر قرآن کھل جاتے ہیں گھروں میں. کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کے لیے آیات اگر کسی نے بتا دی تو قرآن کھلتا ہے. بچی رخصت ہو رہی ہے، اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا فرض پورا ہو گیا. قسم کھانے کی اپنی بات کو وزنی بنانے کے لیے ہم قرآن حکیم کا سہارا لیتے ہیں. میرے دوستو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ان کاموں میں بھی برکت ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ کریں، یہ بھی کوئی اگر کرتا ہے عقیدت کے ساتھ تو اس سے بھی نہ جائیں، یہ بھی کریں، لیکن ساتھ میں جو اصل اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ پڑھا جائے. ہم اپنا جائزہ لیں، آج کتنے لوگ ہیں جس نے تلاوت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے قرآن کی تلاوت کی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ یا رسول اللہ میں. کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ میں. کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی؟ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ یا رسول اللہ میں نے، صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے آج جنازے کی نماز پڑھی؟ یا رسول اللہ میں نے پڑھی. وہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند ہوا. کون آج قبرستان گیا اور قبر میں اتارا؟ یا رسول اللہ میں، یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستو، یہ سب کرنے کے بعد جب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ہم حقدار ہو سکتے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے ہیں. خیرکم خیرکم من اہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ رہا. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جس کا اخلاق اچھا ہے. یہ بہترین لوگ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے ایک کام کیا تو وہ بہترین ہو گیا. یہ سارے کرنے پڑیں گے، فرائض کی ادائیگی بھی کرنی پڑے گی، اخلاق بھی اچھے کرنے پڑیں گے، پڑوسی کو خوش بھی رکھنا پڑے گا، گھر میں بھی اچھا رہنا پڑے گا. جب کہیں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مل جائے گا، وہ بھی اللہ کے رحم پہ ہی موقوف ہے، لیکن یہ سب کرنا پڑے گا ہمیں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے. ایمانداری سے ایک بات بتائیے، اگر یہ ہو کہ قانون، اللہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اگر ہمارے ملک اسلامی کلمہ لا الہ الا اللہ پر اس کی بنیاد ہوئی، اگر کسی ایک ڈکلیئرڈ چور جس کے بارے میں یہ واضح ہو گیا، ثبوت مل گیا کہ یہ چور ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو پھر دوسروں کو عبرت ہوگی یا نہیں؟ معاشرے سے چوری ختم ہوگی یا نہیں؟ کسی ایک بڑے جو چوری میں ملوث ہو اس کا ہاتھ کا اسلامی سزائیں دی جائیں تو ہم غیروں کے قانون پہ راضی ہیں. آج اگر حکومت اعلان کرے کہ ہاتھ کٹ جائیں گے تو پوری دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو جائیں گی کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے. بھائی اللہ کا قانون ہے، اللہ کی بات کو ماننے میں عافیت ہے.
یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے دوستو، اس وقت انسان کی سب سے بڑی ضرورتیں بہت بے شمار ہیں۔ ان بڑی ضرورتوں میں جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ دولت کا متلاشی ہے، جس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا وہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار بڑھ جائے، جسے نوکری میں تنگی ہے وہ چاہتا ہے میرا میں افسر کی آنکھ کا تارا بن جاؤں، جس کی اولاد اسے ستاتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو جائے، جس کے ماں باپ سخت ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ نرم مزاج ہو جائیں، جس کے دوست اس کا خیال نہیں رکھتے وہ چاہتا ہے دوستوں میں میری عزت ہو۔ انسان دولت کا متلاشی ہے، عزت کا متلاشی ہے، بڑائی کا، بہتری کا، اچھی گاڑی کا، اچھے گھر کا، ہم سب متلاشی ہیں، ہم سب کی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک آیت جانتا ہوں قرآن حکیم کی، کہ اگر وہ کوئی پڑھ لے، اس کے اوپر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں اس کو دے دیں گے۔ وہ آیت آج بتانا مقصود ہے اس مجلس میں، اس محفل میں، اور وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَن تم میں سے جو شخص تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈر، اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی بھوت ہیں، کوئی ڈنڈا ہاتھ میں رکھتے ہیں، کوئی سزا دیں گے فوراً، پکڑ لیں گے۔ ڈر باپ کا بھی ہوتا ہے، باپ کا یہ ڈر ہوتا ہے تھپڑ نہ مارے، ہم سے پوچھے نہیں کہ کہاں سے آ رہے ہوئے اتنی دیر میں، یہ باپ کا ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ ایک باپ کا ڈر وہ ہوتا ہے کہ باپ خوراک کا خیال رکھ رہا ہے، کھانے پینے کا خیال رکھ رہا ہے، پہننے اوڑھنے کا خیال رکھ رہا ہے، فیسیں جمع کر رہا ہے، ٹیوشن میں بھیج رہا ہے کہ جاؤ بچہ کتنی فیس جمع ہوتی ہے تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے سر پہ۔ ایک ڈر اس باپ کا ہوتا ہے، بیٹا جو تابعدار ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے، یا بیٹی جو تابعدار ہوتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جو اتنی نعمتیں مجھے دے رہا ہے، اس ناراضگی کا ڈر۔ جو اللہ ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں اس اللہ کا ڈر یہ ہو کہ وہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے گا۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بیٹے کو یہودی کفار اٹھا کر لے گئے، ان کی قید میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ تقوی والی زندگی اختیار کرے، یعنی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، نمبر 1۔ نمبر 2 بتائی اس سے کہنا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ اس مجلس کی برکت سے یہ ایک وظیفہ ایسا عجیب و غریب ہے میرے دوستو۔ پہلا عمل بتایا کام کرنے کا، عمل کرنے کا، اور پھر بتایا کہ وظیفہ اب پڑھو۔ ہمارے یہاں الٹ ہے، ہم پہلے وظیفہ پڑھتے ہیں بعد میں کام کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے کام ہونا چاہیے اس کے بعد پھر وظائف ہونے چاہیے۔ تو اس سے کہنا کہ پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرے، ڈرے، اور جو اللہ سے ڈرے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ڈر ہوگا نا میرے دوستو تو کوئی غلطی ہوگی تو اس کے اوپر رجوع ہوگا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کی کثرت ہوگی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، غلطی ہوئی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو حضرت امام حسن بصری کے پاس اس نے آ کے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔
اگلی نشست میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری کھیتیاں سوکھ گئی ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص آیا کہ میرے کام نہیں بنتے، کام بگڑ جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اس دن بے اولاد آیا، آپ نے کہا کثرت سے استغفار کرو، پھر بارش کی کمی کی شکایت کی، کہا کہ استغفار کرو، پھر کسی نے تنگی کی شکایت کی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ تو آپ نے ایک ہی وظیفہ بتایا۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں بتایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ جو میں خطبے میں آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اللہ کی جناب میں اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ غفارا یعنی بہت معاف کرنے والے ہیں۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، دیکھیں کھیتی کی شکایت کی تھی تو یہ ہے کہ پھر اللہ اجر کیا دیں گے؟ فوراً ہی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اجر یہ دوں گا میں، تم استغفار کرو گے کہ آسمانوں سے بارشیں برسیں گی۔ اچھا یہاں پر یرسل الغمامہ نہیں فرمایا، بادلوں سے بارش تو بادلوں سے ہوتی ہے نا، آسمان کا ذکر فرمایا کہ آسمان سے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے بارش کے برسنے سے مراد رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ تم استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مدد کریں گے مالوں سے، مال دیں گے اللہ تمہیں، صرف استغفار کرو۔ ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور اولاد بھی دیں گے، بیٹے دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں۔ استغفار اگر کرو گے تو اللہ یہ دیں گے تمہیں، اور یہی نہیں دیں گے بلکہ اللہ جنت بھی عطا فرما دیں گے صرف اس کام کے کرنے سے۔ تو اللہ کا خوف جب ہوگا تو یہ سارے کام ہوں گے۔ اب ہم اور آپ اپنی زندگی کی کوئی ترتیب بنائیں، آئے ہیں صبح اٹھے ہیں، کام پہ چلے گئے، شام کو آئے تھکے ہارے، ٹی وی دیکھ لیا، دوستوں سے مل لیے، گپے مار دی، اس کے بعد سو گئے۔ یہ وقت گزر گیا، نہیں آئے گا دوبارہ۔ قیمتی وقت ہے، ان اوقات کو مزین کر لیں کہ میں دن میں آپ سے یہ نہیں عرض کر رہا کہ آدھا قرآن پڑھ لیں، ایک سپارہ پڑھ لیں، نہیں، 10 منٹ قرآن حکیم کی تلاوت کر لیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں، یعنی بھاری کلمہ ہے، بہترین ذکر ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ 3 سے 4 منٹ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، وقت پر نماز ادا کر لیں، کوئی خطا ہو جائے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کے اپنی معافی مانگ لیں گناہوں کی، بس یہ کام کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دل میں سکینہ نازل ہو جائے گا، اطمینان قلب عطا ہو جائے گا۔ پھر اگر کوئی نقصان بھی خدا نخواستہ ہوا، دنیا میں آئے یا فائدہ نقصان سب لگا ہوا ہے، تو وہ نقصان نظر نہیں آئے گا، پھر آدمی کہے گا یہ اللہ کی حکمت ہے۔ پھر لائٹ چلی جائے گی تو کھجائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا، گالیاں نہیں دے گا، بلکہ یہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں، لائٹ آئی بھی تو تھی، اب چلی گئی تو کیا ہوا؟ اطمینان، ہر چیز میں اطمینان۔ گاڑی پنچر ہو گیا، کوئی بات نہیں، گاڑی پنچر ہوئی، پتہ نہیں اللہ نے آگے کتنے بڑے حادثے سے ہماری حفاظت فرما دی۔ میرے دوستو، ہر چیز کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دینا۔ ہر ایک، حضرت لقمان علیہ السلام جو کہ نبی تو نہیں تھے لیکن بڑے درجے پہ تھے حکمت کے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت فرمائی اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ بیٹے کوئی گناہ کرنا ہو کر لینا، کوئی بات نہیں، کر لینا، لیکن ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ استاد نے اپنے شاگردوں کو مرغیاں دی، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک مرغی دی، اور کہا کہ یہ ذبح کر کے لے کے آؤ، لیکن یہ شرط ہے کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ سب ذبح کر کے لے آئے، تھوڑی دیر میں کوئی کونے میں گیا، کوئی گھر کے اس میں چلا گیا، ایک بچہ مرغی زندہ لے آیا۔ استاد نے کہا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کیا کہا تھا کہ ذبح کر کے لے کے آنی ہے؟ کہنے لگے استاد جی آپ نے دوسری بات یہ کہی تھی کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا۔ تو بچہ کہنے لگا کہ میں جہاں جاتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے، میں کہاں چھپ جاتا، میں کہیں نہیں چھپ سکا۔ استاد نے شاباشی دی، کہا یہ کامیاب ہو گیا آج یہ بچہ۔
تو میرے دوستو اللہ کا استحضار کہ اللہ ہے، جب اللہ سامنے ہوگا اللہم انی اسألک ما تحول به بین، جب اللہ ہمارے اور آپ میرے اور کسی کام، کسی گناہ، کسی بھی چیز کے درمیان میں اللہ حائل ہو جائیں تو مجھے بتائیے اس کام کی کتنی چاشنی ہوگی، کتنا مزہ آئے گا۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے میرے دوستو، یہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کرنی، اس امانت کو اسی طریقے سے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین اسلام کے ہونے، مسلمان ہونے پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے، اور جو باتیں کی ہیں ٹوٹی پھوٹی باتیں، ان سب باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔